بعض اوقات آپ کی ویڈیوز کے تھم نیل پر عامر خان کی پی کے والی فوٹو لگی ہوتی ہے. کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ پلیز اس کی بجائے کوئی اور امیج استعمال کریں. جی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کی ریزن ہے، دیکھیں بعض اوقات اتنی کریٹیکل ویڈیو آتی ہے جس میں بڑے حساس نوعیت کے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں علماء کے حوالے سے. مثلا علماء کی حرام کاریاں جو وہ پیسہ ہڑپ کر لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور دین کے نام کے اوپر پہلے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو دین سکھاتے ہیں، بعد میں شادی کر کے ان کو ایک مدرسہ کھول کے دے دیتے ہیں. اور یہ تو عموماً ہے نا واقعات، ایک عالم کے بارے میں، کئی علماء کے بارے میں. اس قسم کے جب ٹاپکس آتے ہیں تو اب اگر ہم کسی ایک عالم کی تصویر ساتھ امیج کے اوپر لگا دیں تو پھر ہم اسے سنگل آؤٹ کر لیں گے نا اس خاص سینسٹیو ٹاپک کے اوپر. ظاہر ہے کہ جو وہ ایسا ٹاپک ہے جسے وہ گناہ بھی سمجھتا ہے اور یہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کام اس لیے ڈالا تھا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. ہاں اگر ایک شخص جو ہے وہ ہر ویڈیو میں کہتا ہے کہ 4 شادیاں کرو تو وہ اسے عیب نہیں سمجھتا. اب 4 شادیوں کا ٹاپک جب ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر اس کی تصویر آ جائے عالم کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کے ان کاموں کو ڈسکس کر رہے ہیں یا کسی بھی عالم کے ایسے کاموں کو جسے وہ خود عیب بھی سمجھتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ چلے، پھر ہم کسی عالم کی اگر تصویر لگاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس میں وہ چیز نہ ہو، ہم اس کے اوپر بلیم لگا رہے ہوں، یا اگر ہو تو اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے اور وہ کہ جی میری کیوں لگائی ہے تھم نیل پہ، تو میرے بھائی 1 2 یا 3 تصویریں لگائی جا سکتی ہیں نا، ہزاروں تصویریں تو نہیں لگائی جا سکتی. تو ہزاروں تصویروں کے ایکویلنٹ ہمارے پاس پھر عامر خان کی پی کے والی تصویر ہی بچ جاتی ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی عامر خان کے ساتھ کوئی میری کوئی ذاتی کوئی عقیدت وابستہ ہے، باقی اس نے وہ ایسا کام کیا ہے جو میرا خیال ہے کافی سارے لوگ مل کے معاشرے کی ان خرابیوں کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. تو وہ بیسیکلی پی کے آج کے دور میں ایک سمبل ہے روٹین سے ہٹ کے چیزوں کو ایکسپوز کرنے کا. تو آئندہ بھی، اور اس پہ اعتراض تو تب آپ کریں جب کسی فیمیل کی ہم نے تصویر لگائی ہوئی ہو. مرد کی تصویر لگائی ہے نا، اس سے بڑھ کر مسلمان بھی ہے، نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. تو ایک کریکٹر، وہ ایک سمبل ہے مذہبی طبقے کی جو خرابیاں اس کو ایکسپوز کرنے کا. میں نے وہ فلم تو نہیں دیکھی، میں چند ایک کلپس اس کے دیکھے ہیں، مجھے پسند آیا کہ اس نے ایک اچھے انداز کے اندر پوائنٹ آف ویو پبلک کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس فلم میں جتنا کچھ بیان ہوا ہے ہم اسے انڈورس کر رہے ہوں گے. جتنا کچھ بیان ہوا انڈورس وہ ایک ہی شخص کا ہو سکتا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی تو دنیا میں کسی شخص سے بھی کسی بھی وقت کسی معاملے میں اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے. تو تھم نیلز کو بڑا انٹلیکچولی ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ہم نے کبھی بھی تھم نیلز کے اوپر ویئرشپ حاصل کرنے کے چکر میں اس قسم کے کبھی الفاظ نہیں لکھے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور نہ میں اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ خام خواہ ایک سنسنی پھیلائی جائے اس طرح کی چیزیں. سیکس کے اوپر بھی میں نے ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی، مسئلہ 155، اس کے آلموسٹ 2 یا 3 کلپ بنے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اس ٹاپک کو ہم نے کبھی چھیڑا بھی نہیں، بلکہ میں نے ان کو پرچیوں کا بھی کہا ہے کہ پرچیاں ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، سیکس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو اسے نکال دیں، ضرورت نہیں اس کو بار بار ڈسکس کرنے کا. لیکن آپ ذرا علماء کو دیکھیں، ان کے 50 میں سے 49 کلپ اسی ٹاپک کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایسے عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو شادی شدہ بندوں کے دماغ میں بھی نہیں آتی ہیں. اس قسم کے انہوں نے تھم نیلز کے اوپر وہ ہیڈنگز لگا کے لکھی ہوتی ہیں. اور مجھے بتائیں، اگر کسی عالم سے کسی بندے نے جس کا دماغ خراب تھا ایک بند کمرے میں ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا، یا کروڑوں لوگوں میں سے شاید 2-3 کے دماغ میں آتا ہو، اس کو پکڑ کے ایک ویڈیو چڑھا دینا
تو آپ لوگوں کو تو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں. آپ دیکھیں میں صرف وہ ایشوز ڈسکس کرتا ہوں جو آلریڈی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں پہلے اس ایشو کو کریٹ کرتا ہوں, نہیں. آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعوے نبوت کی ہے. میں نے کبھی ان کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی, جنرل ضرور بنائی ختم نبوت کے حوالے سے. قادیانیوں کے خلاف کتنی ویڈیوز ہیں, وہ والی نہیں ہے جن کے اوپر آپ چندے اکٹھے کرتے ہیں, علمی ویڈیوز ہیں ان کی اصلاح کے لیے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک بندہ اکیلا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے, وہ ویڈیو 700 800 یا 1500 لوگوں نے دیکھی ہے, اور پکڑ کے میں اسے ایک لاکھوں کے پلیٹ فارم سے ڈسکس کر کے ایک فتنے کو عالمی بنا دوں. تو یہ کون سی ختم نبوت کی خدمت ہے؟ ہمارے کئی لوگ یہی حرکت کر رہے ہیں. ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو لا کے ان کے انٹرویوز کر کے تو ویڈیو چڑھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جی اس نے دعوی نبوت کر دیا ہے. اور ان لوگوں کے دعوے نبوت کرنے کے اوپر جو ان کو غم لگا ہوا ہے نا, میں اس غم کو جینون سمجھ لوں اگر یہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے اوپر بھی کوئی فتویٰ لگائیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر سال ہوتے ہیں پروگرام. میں نے تو کبھی کسی پروگرام میں نہیں دیکھا کہ آج کے بعد چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی پرنٹنگ بند کر دی جائے گی جو ان کے گلے کا پھندا بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ قادیانیوں کو اپنے فاسد عقائد کے اوپر انہی چیزوں نے مضبوط کیا ہوا نا, وہ انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں. تو یہ سب کے سب اینٹی قادیانی تحریکیں ہوتی ہیں. ختم نبوت تحریک کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ختم نبوت وہ تحریک ہوگی جو سب کو ایک لاٹھی سے ہانکے گی. پھر آپ دیکھیں ہماری دعوت سے تو کتنے قادیانی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. ہمیں تو چندہ اکٹھا کرنے کا شوق نہیں ہے, ورنہ تو لا کے ہم یہاں پروڈیوس کریں. اس لیے کہ ہم نے ان کے اس مرض کو سمجھ لیا ہے کہ بیسیکلی وہ اسی مرض میں مبتلا ہیں جس میں باقی مسلمانوں کے اندر جو مکاتب فکر ہے نا وہ مبتلا ہے. کہ آپ جب کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی اگر یہ اگر غلط ہے تو یہ تو آپ کے لوگوں نے بھی لکھا ہے. جب وہ آپ کہتے ہیں تو آپ نال ٹھوس ہو جاتے ہو, وہ اتھے ہی رہ جاتے ہیں. تو منو آگے کون کے. اس لیے تو میرے لیے وہ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ جی اپنا ابا پیش کرو, پھر ابا ابا کھیلیں گے تو مزہ آئے گا. بھائی ابا ابا کھیلنے کا مزہ ضرور آئے گا. تو ابا تو ہم نے پہلے دن سے اپنا ابا پیش کیا ہوا ہے. آپ کے ابے ایک سے زیادہ ہیں روحانی طور پہ, وہ دوسرا نہ سمجھ لیجیے گا. ہمارا تو ابا ایک ہی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. تو ہماری روحانی مائیں بھی ڈکلیئرڈ ہیں اور ہمارے روحانی ابا جی بھی ڈکلیئر ہیں. ان کی قبر ہے مدینہ شریف میں, ٹھیک ہے. ان کے بعد ہمیں یہ باقی انڈیا پاکستان کے لوکل جو ابے ہیں یہ ڈبے ہی کہنا چاہیے, ان کو اپنانے کی ضرورت نہیں. کسی مولوی صاحب کا نام لکھا ہے, ان کے مطابق دودھ ابراہیمی بعد کی ایجاد ہے, تو اس پہ روشنی ڈالیں. یار ان کو کون جانتا ہے. پہلی بات ہے ان مولویوں کے نام نہ لکھا کریں. یہاں پہ اس بندے کا نام لکھیں جس کی کوئی لاکھوں میں ویورشپ ہو, جس کو لوگ جانتے ہوں. آپ نے ایک کوئی کلپ دیکھ لیا, اس بندے کا نام لکھے. اس لیے آپ دیکھیں میں نام بھی نہیں بولتا ہوں ایسے مولویوں کے, ضرورت نہیں. درود ابراہیمی بعد کی ایجاد کس طرح میرے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے پھر عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو بخاری مسلم میں ہی آیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمیں یہ بھی سکھائیں کہ ہم نے آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے, آپ اور آپ کے اہل البیت کے اوپر. تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے. جب آپ علیہ السلام نے اسے خود سکھایا ہوا ہے تو یہ فیبریکیٹڈ کہاں سے ہو گیا؟ ہاں کچھ درود فیبریکیٹڈ بھی ہیں, میں مانتا ہوں, جو لوگوں نے خود لکھے ہیں. ان کو بھی نعت کے طور پر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا مجھے یہ بڑا درود پسند ہے, قصیدہ بردہ کے اندر آتا ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا. درود شریف ہے, پرفیکٹ درود شریف ہے, لیکن نعت کے طور پہ, تعریفی کلمات کے طور پہ پڑھیں. لیکن وظیفے کے طور پر وہ درود پڑھیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا.